ہر قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی و بڑائی، بزرگی، ستائش، تحسین و تحمید اللہ رب العالمین کے لیے، مالک کائنات کے لیے، خالق ارض و سما کے لیے، اس کائنات کے نظام کو تنہا چلانے والے رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، سزاوار ہے۔ اور اسی ذات بابرکت کی بے شمار رحمتیں، برکتیں نازل ہوں، فضل و کرم نازل ہو تمام ہی انبیاء اکرام پر، تمام ہی رسولوں پر، تمام ہی پیغمبروں پر، بالخصوص اس نبی اقدس و اطہر پر، اس نبی مقدس و اقدس پر جس کے سر پر رب العالمین نے ختم نبوت کا تاج رکھا، جس کے اشارے سے اللہ رب العالمین چاند کے 2 ٹکڑے کر دیتا، جس کے لعاب دہن کو کھارے پانی میں اگر ملا دیا جاتا تو کھارا پانی میٹھا ہو جاتا۔ وہ نبی اقدس و اطہر جس نے ایک رات میں مسجد نبوی سے لے کر، جس نے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کا سفر کیا، اس کے بعد اسی رات میں اللہ رب العالمین نے اس نبی کو جنت و جہنم کی بھی سیر کرائی، اور اس نبی سے ہم کلام بھی ہوا، اس نبی اقدس و اطہر پر کہ جس نے معراج کی رات 1,24,000 پیغمبروں کی امامت کرائی۔ اور وہ نبی اقدس و اطہر کوئی اور نہیں بلکہ وہ نبی وہ ہیں جن کا ہم نے اور آپ نے کلمہ پڑھا ہے، وہ ہے تاجدار مدینہ، صاحب حوض کوثر، احمد مجتبیٰ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز سامعین، ہمیں آج جتنی برائیاں معاشرے میں نظر آتی ہیں، جتنی بھی بے حیائی اور گناہ و معاصیت کے کام ہمیں نظر آتے ہیں، لوگ اپنی زندگی گزار رہے ہیں جس طرح سے ان کا جی چاہ رہا ہے وہ اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں۔ کوئی ضابطہ نہیں، کوئی قانون نہیں، کوئی زندگی کی منزل نہیں، اور کوئی زندگی کا مشن نہیں، اور کوئی زندگی کا مقصد نہیں، اسی طریقے سے اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں۔ حالانکہ اللہ رب العالمین نے سورہ ملک میں ارشاد فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، کہ بابرکت ہے وہ ذات جس نے زمینوں کو، آسمانوں کو پیدا کیا، وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، قادر ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اور اس ذات نے، اللہ رب العالمین نے موت کو پیدا کیا، الذی خلق الموت، موت کو پیدا کیا، وحیات، اور حیات کو پیدا کیا، یعنی زندگی کو بھی پیدا کیا اللہ رب العالمین نے، اور موت کو بھی پیدا کیا، موت کو بھی بنایا، زندگی کو بنایا، لائف اینڈ ڈیتھ دونوں کو اللہ رب العالمین تخلیق کی، اور پھر کیا کہا لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ وہ آزمائے تم میں اپنی زندگی میں بہتر کرتا ہے، کون اچھائی کا حکم دیتا ہے، کون برائی سے روکتا ہے، کون اپنی زندگی کو اس مطابق ڈھالتا ہے، اس مطابق کرتا ہے، اس مطابق گزارتا ہے جس مطابق ہم نے بتایا، جیسا ہم نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا یا نبی کے ذریعے سے امت تک پہنچایا۔ کون شخص ایسا ہے جو اپنی بے حیائی، اپنی معاصیات، اپنے گناہوں میں ملوث ہے، اپنی برائیوں میں ملوث ہے، اور کون ایسا ہے جو ہدایت آنے کے بعد، حق آنے کے بعد، قرآن کی تعلیم آنے کے بعد، احادیث نبویہ آنے کے بعد، اللہ کے رسول کی زندگی، صحابہ کی زندگی، تابعین کی زندگی، تبع تابعین کی زندگی، محدثین کی زندگی، فقہا کی زندگی آنے کے بعد کون ہے جو ہٹ دھرمی میں اڑا ہوا ہے، اور کون ہے جو اللہ رب العالمین کے دربار میں جا کر کے رجوع کرتا، اپنے گناہوں کی معافی مانگتا، اپنے معاصیات پر شرمندہ ہوتا، اپنے پچھلی جو زندگی اس کی گزری اس پر نادم و شرمندہ ہو؟ کون ایسا شخص ہے؟ اللہ رب العالمین نے مقصد بتا دیا، کہا کہ لیبلوکم ایکم احسن عملا، یہ نہیں کہا کہ ہم نے صرف اس لیے پیدا کیا کہ صرف اللہ کی عبادت کرو اور جیسے چاہو زندگی گزارو، نہیں، بلکہ پیدا اس لیے کیا کون بہترین عمل کرتا ہے۔ بہترین عمل ہر چیز میں ہو سکتا ہے،
اور اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے ایک جگہ اور ارشاد فرمایا، کہا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ اللہ رب العالمین کہتا ہے میں نے انسانوں کی تخلیق کی، انسانوں کو بنایا، انسانوں کو پیدا کیا، اور ان کے معاصر اور یعنی جنوں کو بھی پیدا کیا۔ اللہ نے جنوں اور انسانوں کو پیدا کیا، اور مقصد کیا بتایا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے جنوں کو پیدا کیا، انسانوں کو پیدا کیا، کس لیے کہ وہ میری عبادت کریں۔ یعنی میری عبادت کرنے سے مراد یہ نہیں ہے، یہاں پر فقہا نے کہا ان یوحد اللہ، اللہ کی توحید کرے، یعنی اللہ کو اکیلا جانے، تنہا جانے، اس کو یکتا جانے، اس کے ساتھ اس کا کوئی ہمسر نہ ہو، اس کا کوئی شریک نہ ہو، نہ اس کی ذات میں، نہ اس کی صفات میں، نہ اس کے کمالات میں، نہ ہی اس کی جتنی بھی صفات ربوبیات ہے، الہیات ہے، اس میں اللہ رب العالمین کو تنہا مانا جائے، اکیلا مانا جائے، یکتا مانا جائے۔ یہ اللہ رب العالمین نے زندگی کا اور موت کا مقصد بتلایا۔ ایک اللہ کی عبادت کی جائے، سب سے پہلی چیز بتایا اللہ کی عبادت کی جائے، اللہ کی عبادت سب سے پہلے مقدم، اور اس کے بعد کیا کہا، پیدا کیا موت کو، حیات کو، تاکہ دیکھے آزمائے تم میں سے کون شخص بہترین عمل کرتا ہے۔ اب اوورآل اس ہماری زندگی میں جتنی بھی برائیاں معاشرے میں پنپ رہی ہیں، سماج میں پنپ رہی ہیں، ہمارے سوسائٹی میں جتنی بھی برائیاں اور جتنی بھی بے حیائی ہیں، اگر آپ غور کریں گے تو اس کا حل صرف اور صرف اس آیت میں اللہ رب العالمین نے بتا دیا ہے کہ تم بہترین عمل کرنا شروع کرو۔ اب اگر ہم ڈھونڈنا شروع کریں، اگر ہم تلاش کریں کہ بہترین عمل ہمارے لیے کیا ہے، اچھا عمل ہمارے لیے کیا ہے، یا ہم کس طرح سے زندگی گزارے تو اللہ رب العالمین راضی ہوگا، تو ہم ڈھونڈتے ہوئے سورہ قلم کے اندر آئیں گے، اور سورہ قلم میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ سب سے بہترین اخلاق کے مالک میں نے کسی کو بنایا ہے تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا ہے۔ آپ کی زندگی اپنانے میں خیر، آپ کی زندگی اپنانے میں بھلائی، آپ کی زندگی اپنانے میں دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی اور کامرانی ہے۔ آج ہماری شادیاں کیا ہو گیا ہے، آج ہمارا اٹھنا بیٹھنا کیا ہو گیا ہے، آج ہمارا سونا، آج ہمارا جاگنا، آج ہمارا رہنا، آج ہمارا سہنا، آج ہمارے جتنے بھی معاملات آپ دیکھ لیجئے، آج ہمارا ایجوکیشن، آج ہمارا تعلیم حاصل کرنا، آج ہمارا لباس، آج ہماری وضاحت، آج ہمارا چہرہ، تمام کے تمام صرف اسلام کی مخالفت کرتے ہیں، کوئی بھی مماثلت نہیں کرتا، کوئی ہماری اخلاق سے نہیں لگتا کہ جو ہے ہمارے پاس اتنی بہترین کتاب، ہمارے پاس اتنے بہترین نبی آئے ہیں۔ آج ہماری شادیوں میں بے حیائی ہو رہی ہے، آج ہمارے معاشرے میں بے حیائی ہو رہی ہے، اور جب دیکھیں بارات کی رسم، اسی طریقے سے لڑکی کے کھانے کی رسم، جہیز کی رسم، اس تمام چیزوں کا، ان تمام چیزوں کا آپ دیکھیں شادی میں یہ چیز ہوتی ہی ہوتی ہیں، اور ان تمام چیزوں کا اسلام میں کوئی اصل نہیں ہے، یہ غیروں سے لی ہوئی چیزیں۔ آپ دیکھ لیں کہ یہ رسم و رواج ہمارے ہندوستان میں رہ رہے ہندوؤں سے آئی ہوئی، ہمارے اندر یہ جو رسم و رواج پنپ رہے ہیں یہ ہمارے اسلام کے دیے ہوئے رسم و رواج نہیں ہے۔ کوئی بارات کا اسلام میں کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، کوئی جہیز کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے اسلام میں۔ اسی طریقے سے لڑکیوں کا کھانے کو بہت ہی عام چلن بنا لیا گیا ہے کہ باراتی آئیں گے، 400 آئیں گے، 500 آئیں گے بھلا، اور نکاح کے بعد جو ہے لڑکیوں کے ہاں کھانا ہوگا، یہ بھی کوئی ہمارے اندر، حالانکہ اس میں کوئی بڑی قباحت علماء نے نہیں بیان کی، لیکن جو چیز منکر ہے وہ منکر ہے، جس کی اصل نہیں ہے آپ اس کو اس طرح سے مت بنا لے کہ یہ لازم ہو جائے کہ کوئی شخص اگر چاہے کہ ہاں میں جو ہے نکاح کو آسان کروں تو اسے یہ نہ لگے کہ مجھے سماج میں منہ دکھانے نہیں ملے گا۔ آج یہی ہو رہا ہے نا، آپ یہ نہ دیکھیں کہ سماج کے لوگ کیا کہیں گے، آپ یہ نہ دیکھیں کہ ہمارے معاشرے کے لوگ کیا کہیں گے، پڑوسی کیا کہیں گے، رشتہ دار کیا کہیں گے، اعزاء و اقارب کیا کہیں گے، بلکہ یہ دیکھیے کہ اللہ رب العالمین کل قیامت کے روز آپ سے کیا کہے گا، کہ صرف اس وجہ سے ہم اللہ کے دین کو ماننے سے رک جاتے، اللہ کے رسول کی سنتوں کو اپنانے سے رک جاتے، کہ معاشرہ کیا کہے گا، لوگ کیا کہیں گے، رشتہ دار کیا کہیں گے، احباب کیا کہیں گے، سماج کیا کہیں گے، ملک کیا کہے گا، یا دنیا کیا کہے گی۔ آپ کو دنیا سے ٹکر لے لینا ہے لیکن رب العالمین کو راضی کرنا ہے۔
کہ اللہ نے تو بتا دیا نا کہ پیدا ہی ہم نے اس لیے کیا، تمہیں بنایا ہی اس لیے تم ہم کو راضی کرو. کہ اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے فرشتے کم ہیں؟ بیت معمور کہا ایک بار میں 70,000 فرشتے اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے ہیں، اور کوئی ایک ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پر قدم رکھا جا سکے. فرشتے عبادت کرتے ہیں. اللہ حریص نہیں ہے، اللہ اپنانا چاہ رہا. اللہ نے تمہیں اختیار دیا ہے. فرشتے معاصیات نہیں کرتے، فرشتے گناہ نہیں کرتے، فرشتوں کے ساتھ نفس نہیں ہوتا لاحق، لیکن اللہ رب العالمین نے انسانوں کو اختیار دیا ہے کہ بھائی علم نجعل له عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین. ہم نے انسان کی آنکھیں بنائی، اس کا منہ بنایا، اس کے ہونٹ بنائے، اس کی زبان بنائی. وہدیناہ النجدین، اور ہم نے اس کے لیے 2 راہیں بتا دی، ایک صحیح راہ بتا دی، ایک غلط راہ بتا دی. ہم نے ہدایت کو بھی ظاہر کر دیا، گمراہی کو بھی ظاہر کر دیا. اب یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم کیا اختیار کرتے ہیں. ہم ہدایت کی طرف جاتے ہیں، ہم اللہ کے رسول کی سیرت کی طرف جاتے ہیں، آپ کو اپنا آئیڈیل، آپ کو اپنا اسوہ، آپ کو اپنا رہنما اور رہبر بناتے ہیں، یا پھر ہم لوگوں کے بنائے ہوئے ضابطوں کے مطابق زندگی کو گزارتے گزارتے اور جہنم کے گڑھے کنارے پہنچ جائیں گے. یہ ضابطہ اللہ نے پہلی بار کر دیا نا. اللہ نے کہا ہم نے قرآن کو نازل اس لیے کیا ہے تاکہ ہدایت جو سمجھنے والے لوگ اس سے ہدایت حاصل کریں. اللہ نے کہہ دیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن ہم نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا. اللہ کے رسول حجت الوداع کے موقع پر کھڑے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ آج کے دن میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا. مکمل کیا چیز ہوتی ہے؟ آپ ایک پیالہ، ایک کٹورا لیں، ایک بوتل لیں، اس میں پورا پانی بھر دیں، اور اس میں اگر گنجائش نہ ہو کہ ایک بوند بھی اس میں ڈالی جائے، بالکل لبالب جب وہ بھر جائے تو اس میں گنجائش نہ ہو کہ ایک بوند بھی اس میں کچھ ڈالا جائے یا ایک بوند اس میں سے نکالا بھی جائے گا تو پانی گرے گا اس میں سے. تو یہ اسلام ہے ہمارا کہ اس میں اگر آپ زبردستی کچھ ایڈ کرنے کی کوشش کریں گے، بدعت ڈالنے کی کوشش کریں گے، خرافات ڈالنے کی کوشش کریں گے، اس میں انویلڈ جو چیزیں ہیں وہ اس کو ڈالنے کی کوشش کریں گے، تو اس سے کیا ہوگا؟ اللہ کے رسول کی سنت جو ہے، اللہ کے رسول کا جو طریقہ ہے وہ اس اسلام کے پیالے سے نکل جائے گا. یعنی جو سنت ہے اس کا اپوزٹ اور اس کا ضد کیا ہے؟ اس کا ضد جو ہے وہ بدعت ہے. اگر آپ بدعت کو اپنائیں گے تو ایک سنت مٹ جائے گی. اسی لیے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا کہ بدعت ایک ایسی چیز ہے کہ اس کو شیطان اتنا پسند کرتا ہے کہ کسی بھی گناہ، کسی بھی بندے کو بڑے سے بڑے گناہ میں وہ لگا دے، وہ اس کو اتنا پسند نہیں کرتا، لیکن بدعت اگر کسی بندے کو اس میں لگا دے، بدعت کے کام میں، تو اس کو شیطان بہت پسند کرتا ہے. وجہ کیا ہے؟ کہا کہ اس سے سب سے بڑی چیز یہ ہوتی ہے بدعت جو ہے اس ایک شخص تک محدود نہیں رہ جاتی. وہ جو نیا طریقہ اس نے اسلام میں ایجاد کیا ہے، جو نیا کام اس نے اس اسلام میں کیا ہے، وہ اس کے تک محدود نہیں رہ جاتا، بلکہ وہ اور لوگوں میں بھی پھیلتا ہے، اور جب وہ پھیلنا شروع ہوتا ہے تو اللہ کے رسول کی سنت پھر ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کو اللہ کے رسول کی تعلیمات کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں. یہ ایک مثال ہو گئی ہماری کہ ہم نے سنت رسول کو اس چیز میں نہیں اپنایا جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے کہا النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی. نکاح میری سنت ہے، جس نے نکاح کیا، جس کے اندر نکاح کی طاقت ہے وہ نکاح کر لے. لیکن نکاح کی طاقت ہونے کے بعد، استطاعت ہونے کے بعد اگر کوئی نکاح نہیں کرتا ہے تو اللہ کے رسول نے کہا اس نے میری سنت سے اعراض کیا، اس نے میرے طریقے سے منہ پھیر لیا، اس نے میرے طریقے کا انکار کر دیا. اللہ کے رسول نے صاف کہا. تو اللہ کے رسول کی جو سنت ہے، جب اللہ کے رسول نے کہا نکاح کو اتنا آسان کر دو، نکاح کو اتنا سرل کر دو، نکاح کو اتنا ایزی بنا دو کہ زنا کرنا اور بے حیائی کے کام کرنا اور تنہائی میں گناہوں میں ملوث رہنا مشکل ہو جائے، نکاح کو اتنا آسان کر دو کہ زنا مشکل ہو جائے. صرف نکاح کے لیے گواہوں کی ضرورت ہوتی ہے، ایک قاضی کی ضرورت ہوتی ہے، دونوں کی رضامندی کی ضرورت ہوتی ہے، دونوں کے گھر والوں کی رضامندی کی ضرورت ہوتی ہے، اور مہر کی ضرورت ہوتی ہے. اس کے علاوہ کوئی بھی چیز کی آپ کی ضرورت نہیں ہے. یہ ہمارے نکاح کا معاملہ ہو گیا کہ ہمارے نکاح، ہماری شادیاں اس طرح سے ہو رہی ہیں. آئیے آگے. اب
اب تجارت کے معاملے میں کیا ہو گیا ہے؟ تجارت کا معاملہ کیا ہو گیا؟ آج تجارت میں بھی ہمارا آئیڈیل جو ہے، آج تجارت میں تو یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی بندہ کسی کو دھوکہ دے دے، جھوٹ بول کر کوئی مال بیچ دے، کوئی سامان بیچ دے، تو اس کو جو ہے بڑے فخریہ انداز میں کہتا ہے جی میں اتنا چالاک ہوں۔ یہ چالاکی نہیں ہوتی، اس کا آپ کو جواب دینا ہوگا۔ تجارت میں ہم نے حلال و حرام کی تمیز کو چھوڑ دیا، کس جگہ سے کمانا ہے، کس جگہ پہ خرچ کرنا، کس جگہ سے اٹھانا ہے، کس جگہ پہ رکھنا ہے، یہ تمام چیزوں کا ہمیں شعور نہیں ہے، صرف منکرات میں پڑے ہوئے، نہ حلال کی تمیز ہے نہ حرام کی تمیز ہے۔ بلکہ اللہ کے رسول نے تو یہاں تک کہا ہے کہ اگر کسی چیز میں شبہ ہو جائے کہ یہ حرام ہے یا حلال ہے تو اس کو چھوڑ دو، یعنی اس کو سمجھ لو، منکر سمجھ لو، اس کو استعمال نہ کرنے میں بھلائی ہے، بہتری ہے۔ لیکن آج حلال و حرام کی تمیز ہونے کے بعد، ہمیں معلوم ہونے کے بعد کہ یہ صحیح ہے یہ غلط ہے، اس کے باوجود ہم جو ہے اس چیز پر عمل نہیں کر رہے۔ ہماری تجارت جیسے چل رہی ہے ویسے چل ہی رہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل بروز قیامت اللہ رب العالمین کے دربار میں بندہ کھڑا ہوگا، اللہ رب العالمین کے سامنے بندہ کھڑا ہوگا، اور اللہ رب العالمین 5 سوال اس بندے سے کرے گا۔ جب تک ان 5 سوالوں کے جواب نہیں دے گا تو اللہ رب العالمین اس کے سامنے سے، اس کے قدم اللہ رب العالمین کے سامنے سے نہیں ہٹیں گے۔ سب سے پہلا سوال اللہ رب العالمین جو کرے گا اس کی عمر کے بارے میں کرے گا کہ آپ ان عمر ہی فیما افناہ، کہ تو نے اپنی عمر کو کہاں گزارا، اپنی عمر کو کہاں کھپت کیا، کہاں اپنی جو ہے عمر کو پوری لگا دیا، کہیں گناہوں میں لگایا، معاصیات میں لگایا، ہاں اپنی بے حیائیوں میں لگایا، اپنے مرضی کے مطابق زندگی گزارنے میں لگایا، یا پھر میرے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق زندگی گزارا، میرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارا، میرے رسول کے بتائے ہوئے اسوے کے مطابق زندگی گزارا، کہ نہیں ہم نے معاصیات میں گزارا۔ کل ہم یہ جواب دیں گے بارے تعالیٰ کو۔ پھر دوسرا سوال اللہ رب العالمین کیا کرے گا؟ پوچھے گا ان شبابہ فیما افناہ، کہ اپنی جوانی کو کہاں گزارا۔ جوانی کے جو ایام ہیں اللہ رب العالمین کو اس کی عبادت بہت پسند ہے۔ کسی نے کہا کہ اگر کسی قوم کو برباد کرنا ہے، کسی قوم کو تباہ کرنا ہے نا، صرف ان کے نوجوانوں کو ان کے دین سے بے رغبت کر دو۔ آج ہمارے نوجوان ہمارے دین سے بے رغبت ہیں، دین سے ان کو کوئی سروکار نہیں ہے۔ ہم نے ایسی تربیت ہی نہیں کی نا، ہم نے چھوڑ دیا ہماری آنے والی نسل کو۔ ہم نے حاجت ہی محسوس نہیں کی کہ کبھی بیٹھ کر کے ہم جو ہے اپنی اولاد کی تربیت کریں۔ ہم نے ڈال دیا اسکولوں میں، ہم نے ڈال دیا مدرسوں میں، لیکن جس درد سے آپ اس کی تعلیم و تربیت کریں گے اس درد سے کوئی استاد نہیں کرے گا۔ جس درد سے باپ اپنی اولاد کی تربیت کرے گا، جس درد سے ماں اپنی اولاد کی تربیت کرے گی، اس درد سے اور اس جذبے سے کوئی دنیا کا بڑے سے بڑا استاد نہیں کرے گا۔ اس کو اگر استاد کو پڑھی بھی ہوگی تو بندے کی دنیا بنانے کی پڑھی ہوگی، اولاد کی دنیا بنانے کی پڑھی ہوگی، لیکن اگر باپ اور ماں اگر کوشش کرے تو اس کی آخرت کو بھی سنوار سکتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دوسرا سوال کیا جائے گا اس کی جوانی کے بارے میں، کہ اس نے اپنی جوانی کے وہ ایام جس میں وہ سب سے زیادہ ہشت پشت تھا، جس میں وہ طاقتور تھا، اس ایام کو، ان دنوں کو اللہ رب العالمین کی اطاعت میں گزارا کہ نہیں گزارا، اللہ کے دین کے خاطر کچھ کام کیا کہ نہیں، اتنی طاقت ہونے کے بعد، اتنی قوت ہونے کے بعد اسلام کی سرفرازی کے علم کو تھاما کہ نہیں تھاما۔ اللہ رب العالمین یہ سوال کرے گا، اور جب تک یہ 2 سوال ہو گئے اور تیسرے سوال کا بھی جواب اللہ رب العالمین وہاں لے گا کہ عن مالہ این اکتسبہ، کہ ان کے مال کے بارے میں سوال کرے گا کہ مال اس نے کہاں سے کمایا ہے۔ حرام طریقے سے تو نہیں کمایا نا، جہاں اللہ کے رسول نے منع کیا اس طریقے سے تو نہیں کمایا نا، کہیں منکر چیز کی بیچ کر کے تو نہیں کمایا نا، کہیں حرام چیز کو بیچ کر کے تو نہیں کمایا نا، حلال و حرام کی تمیز کیا کہ نہیں کیا۔ یہ اللہ رب العالمین سوال کرے گا اس کے مال کے بارے میں کہ اس نے اس کا مال کہاں سے کمایا۔ وَأَيْنَ أَنفَقَهُ، اور پھر یہ سوال کرے گا کہ مال کو کما تو لیا مگر سو خرچ کہاں کیا۔ یہ ہمارا اسلام، یہ دیکھیں کوئی بھی اس کائنات میں مذہب، کوئی بھی اس کائنات میں دین ہو، اتنا ممتاز دین کوئی نہیں ہو سکتا۔ تبھی تو اللہ رب العالمین نے کہا نا وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ اسلام دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اگر کوئی شخص دین اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا مذہب اختیار کرے، کوئی دوسرا مذہب لے کر کے آئے تو اللہ اس کو قبول نہیں کرے۔ کیوں؟ وجہ دیکھیے، اس حدیث میں صاف بتا رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ صرف نہیں کہ حلال جگہ سے کمایا ہو اور حرام میں خرچ کر دیا، کہا کہ حلال سے ہی کمائے اور حلال میں ہی خرچ کرے۔ یہ نہیں کہ محنت کر رہا ہے،
یہ نہیں کہ مزدوری کر رہا ہے، یہ نہیں کہ حلال و حرام کی تمیز رکھا ہے، اللہ کے رسول کی تجارت کے بتائے ہوئے جو اصول ہے اس کو اپنا رہا ہے، اور اس کی محنت و مشقت سے کمائے ہوئے پیسے سے پھر وہ حرام چیزوں میں خرچ کر رہا ہے، حرام کاروبار، پھر حرام چیزوں میں خرچ کر رہا ہے، یا جوئے میں خرچ کر رہا ہے، شراب میں خرچ کر رہا ہے، یا اس طرح سے غلط چیزوں میں اپنے پیسے کو خرچ تو نہیں کر رہا ہے۔ یہ اسلام ہے، اس کے اصول دیکھیے آپ۔ کائنات میں کون سا ایسا مذہب ہوگا، کون سا ایسا دین ہوگا جو خریدنے، جو کمانے کے بھی طریقے بتلائے اور خرچ کرنے کے بھی طریقے بتلائے؟ تو کہا کہ سب سے پہلے دیکھنا ہے کہاں کمایا اور پھر اس کے بعد کہاں خرچ کیا، یعنی اچھی جگہ سے حلال طریقے سے کمانا ہے اور حلال میں ہی خرچ کرنا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ حلال سے کما کر کے حرام میں خرچ کرے، یا حرام سے کما کر کے حلال میں خرچ کرے، بلکہ حلال میں ہی کمانا، حلال میں ہی خرچ کرنا، اور حرام سے بچنا اور حرام میں خرچ نہ کرنا۔ پھر پانچواں سوال اللہ رب العالمین کرے گا کہ اپنے علم کے مطابق کتنا عمل کیا، کہ تیرے پاس علم تھا نا، تجھے پتہ تھی نماز پڑھنا ہے، روزہ رکھنا ہے، اور جب پیسہ اتنا نصاب کو پہنچ جائے تو زکوٰۃ ادا کرنی ہے، تجھے پتہ تھا کہ زندگی اس طرح سے گزارنی ہے، تجھے پتہ تھا گناہ یہ ہے، تجھے پتہ تھا معاشیات یہ ہے، تجھے پتہ تھا نیک کام یہ ہے، تجھے پتہ تھا اللہ کے رسول کا راستہ یہ ہے۔ جب یہ اتنا علم تھا تیرے پاس تو تو نے عمل کیوں نہیں کیا؟ تجھے پتا تھا نا یہ صحیح ہے یہ غلط ہے، تو پھر غلط کو کیوں اختیار کیا، پھر غلط کی طرف کیوں گیا؟ تو یہ 5 سوال اللہ رب العالمین کے دربار میں کل بروز قیامت کھڑے ہو کر کے ہر بندے کو اس کا جواب دینا ہے۔ اگر جواب نہیں دے گا تو اللہ رب العالمین کے دربار سے اس کے قدم نہیں ہٹیں گے۔ اللہ رب العالمین ان 5 چیزوں کا سوال کرے گا کہ سب سے پہلا کہے گا عمر کہاں گزاری، پھر اس کے بعد جوانی کہاں گزاری، مال کہاں سے کمایا، مال کو کہاں خرچ کیا، اور 5واں سوال کرے گا کہ علم کے مطابق اپنا کتنا عمل کیا۔ تو یہ ہمیں دیکھنا ہے کہ سب سے پہلا ہمارا ہو گیا نکاح، کہ ہم کو اپنی شادیوں کو درست کرنا ہے۔ ہمارے نکاح میں جو ہمارا معاشرے میں جو نکاح خراب ہو رہا ہے، جو نکاح میں بے حیائی کے کام، گناہوں کے کام ہو رہے ہیں، نئی نئی بدعات ہو رہی ہیں، نئے نئے رسومات ہو رہے ہیں، اس سے بچنا ہے۔ معاشرہ کچھ بھی کہے، عالم کچھ بھی کہے، فقیہ کچھ بھی کہے، مجتہد کچھ بھی کہے، علماء کچھ بھی کہے، بزرگ کچھ بھی کہے، آپ کے گھر میں رہنے والے آپ کے بزرگ، آپ کے ماں باپ کچھ بھی کہیں، لیکن اگر سنت کے مطابق نکاح ہوگا تبھی اس میں بقا ہے، ورنہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کوئی بھی نکاح ہوتا ہے زیادہ نہیں ٹک پا رہا ہے۔ آج کے معاملے میں کچھ بھی ہوتا ہے، آپ دیکھیں تھوڑا ہی دن گزرتا ہے اور نا اتفاقیاں ہونا شروع ہو جاتی ہیں، بڑے بڑے کلیش ہونے لگ جاتے ہیں، گھر میں لڑائی ہوتی ہے، جھگڑا ہوتے ہیں، گالی گلوچ ہوتے ہیں۔ یعنی لوگ بولتے ہیں نا کہ شادی کے بعد اگر 3 بھائی ہیں اور ایک بھائی کی اگر بڑے والی کی شادی ہو جائے اور جب اس کی وائف آ جاتی ہے تو اس کے بعد گھر میں جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو وجہ کیا ہے؟ آپ وجہ بھی تو غور کریں۔ آپ نے نکاح بھی تو اس طریقے سے نہیں کیا جس میں برکت ہے، آپ نے خرافات کے طریقوں کو اپنایا، تو آپ کے نکاح میں برکت کیسے ہوگا، آپ کے رشتے میں برکت کیسے ہوگی؟ تو سب سے پہلے نکاح کا طریقہ ہمیں درست کرنا، اس کے بعد ہمیں ہماری تجارت کا طریقہ درست کرنا۔ اگر یہ 2 چیز، اور پھر تیسری چیز ہمیں ہماری تعلیم پہ بھی غور و فکر کرنا ہے کہ تعلیم بھی بہت ضروری چیز ہے۔ یہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ اگر امت مسلمہ عروج پانا چاہتی ہے، اگر امت مسلمہ اپنے زوال کو ختم کرنا چاہتی ہے، اگر امت مسلمہ کامیاب ہونا چاہتی ہے اور چاہتی ہے کہ اگر وہ پوری دنیا میں ممتاز ہو جائے، ان کا مذہب تو ممتاز ہے، ان کا دین تو ممتاز ہے، اگر وہ چاہتی ہے کہ ایک قوم بھی ممتاز ہو جائے، تو یہ 3 چیز پر غور کرنا بہت ضروری ہے، ان 3 چیزوں پر سدھار کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین اسی طرح سے قرآن میں یہ بھی فرماتا ہے کہ تامرون بالمعروف، تم بہترین امت ہو، بھلائی کا حکم دو، برائیوں سے روکو۔ تو یہ بھلائیوں کا حکم دینا سماج کو چاہیے کہ وہ خود کہیں کہ بھائی نکاح کر رہے ہو تو سنت کے مطابق کرو۔ یہ ہماری بہترین ہونے کی علامت یہ ہے کہ ہم بھلائی کا حکم دیں، اچھائی کا حکم دیں، سنت کا حکم دیں، وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور بدعات و خرافات سے روکیں۔ یہ ہمارا فرض ہے، یہ ہمارے اوپر فرض کیا گیا۔ جس طرح سے ہمارے اوپر نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ فرض ہیں، اسی طریقے سے ہمارے اوپر دعوت دین اور دعوت اسلام فرض ہے کہ ہم بھلائی کا بھی حکم دیں اور برائی سے روکے، سنت کا حکم دے، اللہ کے رسول کی زندگی کو اپنانے کا حکم دے، اور شادیوں کے معاملات ہو، تجارت کے معاملات ہو، تعلیم کے معاملات ہو، ان تمام معاملات میں سب سے پہلے ہمیں جو ہے تامرون بالمعروف کرنا ہے، وتنہون عن المنکر، یعنی برائیوں سے بھی روکنا ہے اور بھلائیوں کا حکم دینا ہے۔ تو یہ ہر چیز، ہر انسان پر یہ بات بھی فرض ہے۔ تو
ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کہاں ہماری کوتاہیاں رہ رہی ہیں، اور جو ہمارے معاشرے میں، جو ہماری قوم میں برائیاں ہیں اور جو ہمارے نوجوانوں میں برائیاں ہیں، اس کو درست کرنے کی اشد ضرورت ہے، بہت زیادہ ضرورت ہے کہ آج ہماری امت زوال کا سامنا کر رہی ہے، بے عزتی کا اور ذلت کا سامنا کر رہی، تو وجہ کہیں نہ کہیں ہمارے بزرگ بھی ہیں، ہمارے نوجوان بھی ہیں، ہماری بچے بھی ہیں، ہماری عورتیں بھی ہیں۔ کیونکہ قوم جو ہے وہ قوم کسی ایک فرد سے نہیں بنتا، ایک انسان سے نہیں بنتا، بلکہ وہ معاشرے سے بنتے ہیں، وہ لوگوں سے مل کر کے بنتے ہیں۔ ایک عنصر سے پورا قوم نہیں بنتی، باقی کافی لوگوں سے مل کر ایک قوم بنتی ہے۔ تو ضرورت یہ ہے کہ ہم تمام اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کریں، اپنی اولاد کی تربیت کریں، اپنے معاشرے میں جو پنپ رہی برائیاں، بے حیائیاں، گناہ کے کام، معاشیات کے کام ہیں، ان کو ہم ترک کریں، ان کو چھوڑیں، اور اللہ رب العالمین کے دین کی طرف رجوع کریں، اللہ کے رسول کی سیرت کو، آپ کے اسوے کو اپنائیں۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے، اللہ رب العالمین ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین جب تک زندہ رکھے تو اپنے رسول کے راستے پر زندہ رکھے، رسول کے راستے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم میں سے جو لوگ بھی گناہوں میں، معاصیات میں، بے حیائی میں پڑے ہوئے ہیں، اللہ رب العالمین ہمیں اس بے حیائی سے نکال کر کے اپنے سیدھے راہ پر آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں نکاح جو ہے تیرے نبی کے سنت کے مطابق